السلام علیکم. میں پیر اقبال آج کے اس لیسن میں 11ویں جماعت کے بزنس اسٹڈیز اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس ہے. ہم ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کو جہاں تک ہم نے ڈسکس کیا ہے، ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگز جو ہے یہ اولڈسٹ ٹائپ آف بزنس اولڈسٹ ٹائپ آف پبلک انٹرپرائزز ہے. اور جہاں تک ان انڈر ٹیکنگز کا تعلق ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کے ایک حصے کے طور کام کرتے ہیں اور ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ گورنمنٹ پر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ پر فائنانس کے لیے، یا جہاں تک کہ مین پاور کا سپلائی ہے وہ بھی گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک ان کی آمدنی کا تعلق ہے وہ آمدنی بھی گورنمنٹ کو جاتی ہے. اور ان کا موٹیو جہاں تک ہے کہ یہ ان کا موٹیو جو ہے وہ سول سروس ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو آرام پہنچانا ہے. تو ان کا کنٹرول بھی پورا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے آفیسرز ان انڈر ٹیکنگس میں جو ہے تعینات کرتی ہے. اور اکثر جو ہے اس ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کوئی سول سرونٹ ہوتا ہے، آئی اے ایس رینک کا ہو یا کے اے ایس ایسی رینک کا آدمی ہو. تو الٹیمیٹ جو اس کا اوور آل کنٹرول ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اوور آل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اوور آل کنٹرول جو اس کا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کا، وہ جو اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اس کے الٹیمیٹ پاورز ہوتے ہیں. تو جہاں تک سوال آج کے ٹاپک کا ہے تو ہم اس کی میریٹس اور لمیٹیشنز کو جو ہے آج ڈسکس کر رہے ہیں. تو آخر کار ان کے فائدے کیا ہیں، یا کہیں پر جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم آج کے ٹاپک میں یہ دیکھیں گے کہ ان کا فائدہ کیا ہے اور کچھ اگر نقصان ہے تو وہ کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ جو میریٹس میں ہے، یوزفل فار اسپیسیفک انڈسٹریز. یہ تو پہلا ہے کہ یہ جو ہے کچھ خاص انڈسٹریز کے لیے جو فائدے مند ہوتے ہیں. یہ جہاں تک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کچھ خاص انڈسٹریز کے لیے جو ہے جو ایسے انڈسٹریز ہوتے ہیں جو پبلک یوٹیلیٹی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، جو پبلک کو خاص کر جو ہے مطلب خدمت کرتے ہیں، ان کو اس کا زیادہ فائدہ ہے. جیسے ہم ایسے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف آفس اس کی ایک مثال ہے، یا جہاں تک ریلویز کا تعلق ہے یا دوردرشن ہے. اسی طرح سے جو ہے یا آل انڈیا ریڈیو ہے، ایسے اداروں کو جو ہے تو ان ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگز کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے. تو اور ان کا کام جو ہے وہ موٹیو جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ یہ پبلک کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے، پبلک کی خدمت کے لیے ان کو وجود میں لایا جاتا ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ ان کا فائدہ کچھ اسپیسیفک انڈسٹریز کو جاتا ہے. تو دوسرا جو اس کا دوسرا فائدہ اس کا ہے، یہ ہیلپ دیز ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگز ہیلپ ان امپلیمنٹنگ گورنمنٹ پالیسیز. یہ گورنمنٹ کے پاس جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو ان کے یعنی کہ گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، تو ان کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہ انٹرپرائز جو ہے یہ ڈائریکٹ کنٹرول میں ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. تو لہٰذا اپنی ان پالیسیز کو اپنانے کے لیے، ان پالیسیز کو کامیاب بنانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ان اداروں کا جو ہے سہارا لیتی ہے.
اپنی پالیسیز کو افیکٹو بنانے کے لیے. تو تیسرا اس کا جو ہے میرٹ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹ جو ہے گورنمنٹ کنٹرول ان کا ہے، یعنی کہ ان اداروں پر جو ہے پورا کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یعنی کہ ان میں ملازموں کو لگانا یا ان کو برخاست کرنا یا ملازموں کو تبدیل کرنا یا اس کا جو ہے فائننس پیسہ دینا، ملازموں کو تنخواہ دینا یا ان کو ریکروٹ کرنا یا جو باقی ہے ان کا انفراسٹرکچر بنانا، بلڈنگز وغیرہ باقی جو ہے چیزیں ان کو فراہم کرنا، تو یہ سب کچھ جو ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. یا ان کے لیے سیلریز کو ریلیز کرنا، فنڈز کو، فائنانسز کو جو ہے اویلیبل کرنا جو ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اپنے آفیسرز کے ذریعے جو ہے ان ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگز کو جو ہے ان پر اپنا قابو کر لیتی ہے اور ان کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے. تو چوتھا اس میں جو ہے اس کا جو ہے یہ اس کا میرٹ جو ہے، اس کا فائدہ جو ہے لیجسلیٹو کنٹرول. لیجسلیٹو سے یہ مراد ہے کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگ نیشنل لیول کا ہے، فار ایگزامپل وی میں ٹیک دا ایگزامپل آف انڈین ریلویز کی ہم بات کرتے ہیں، اٹ از آف نیشنل لیول. تو اس کا کنٹرول جو ہے یعنی کہ ان کو جو ہے وجود میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جو پاس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، یا ان کا بجٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں انڈیا میں. مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں، پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ پہلے بلکہ آج کل بھی یہ ہے کہ الگ جو ہے جنرل بجٹ ہوتا ہے، دوسرا ریلویز بجٹ ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ میں جو ہے ان کا بجٹ بنایا جاتا ہے، ان کے اسٹیمیٹس وغیرہ جو کچھ ان پر خرچہ ہے، آمدنی ہے، اس کا پورا جو ہے حساب جو ہے وہ لیجسلیشن سے کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس کا پانچواں جو ہے پوائنٹ وہ ہے سورس آف انکم فار گورنمنٹ. ہم دیکھتے ہیں اتنا پیسہ ریلویز سے آتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جیسے وہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، تو اس ایڈورٹائزنگ سے جو پیسہ آتا ہے وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو سو دیز انڈرٹیکنگ جنریٹ large amounts of funds or we can say revenue or income for the government. یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے بہت کام کرتے ہیں، جتنا پیسہ ان سے جنریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے استعمال میں آتا ہے. اسی طرح سے ان میں جو ہے ایک فائدہ اس کا یہ ہے دیئر از سیکریسی. سیکریسی سے یہ مراد ہے کہ ان میں جو ہے رازداری ہوتی ہے، چونکہ اس کا کنٹرول اوپر جو ہوتا ہے پالیسیز بنانے والے اوپر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں یا بڑے بڑے آفیسر آئی اے ایس رینک کے آفیسر ہوتے ہیں. تو عام لوگوں کو جو ہے جو گراؤنڈ لیول پر ورکرز کام کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے اس کی پالیسیز جو ہے، پلانز جو ہیں یا جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے یا وہ لوور لیول کے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. اسی لیے جو ہے ان میں سیکریسی مینٹین ہوتی ہے. تو ساتواں پوائنٹ جو ہے یہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل انڈرٹیکنگس، تو یہ دیز آر یوزفل فار ڈیولپنگ انٹرپرائزز. یہ جو ہیں یہ ڈیولپنگ انٹرپرائزز جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ یوزفل ہیں. تو ہم ایسے دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹل فارم آف آرگنائزیشن از نیسسری فار دوز انڈرٹیکنگز وچ آر ان اے ڈیولپنگ اسٹیج. تو جو انڈسٹریز ہماری یا جو ہمارے ادارے جو ہیں جو ڈیولپ کرتے ہیں، جو روز بروز جو ہے ترقی کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے بہت فائدے مند ہیں. تو ایسے جو ہے یہ ان کے لیے جو ہے ڈیولپنگ انٹرپرائزز کو جو ہے یہ جو ہے ان کو جو ہے ہیلپ کرتے ہیں ان ویریس آسپیکٹس. تو یہ جو ہے جہاں تک اس کی جو ہے میرٹس کا تعلق ہے، تو جہاں تک میرٹس کے ساتھ جس چیز کے میرٹس ہوتے ہیں ان کے ڈیمیرٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ چند ایک جو اس کے لمیٹیشنز ہیں یا ڈیمیرٹس ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ان میں پہلا پوائنٹ اس میں ہے ایکسیسو گورنمنٹ انٹرفیرنس. ان اداروں میں جو ہے گورنمنٹ کی زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے، یعنی یہاں پبلک کا جو ہے عام لوگوں کا کوئی اپروچ نہیں ہے، پہنچ نہیں پانا ہے. تو
ایسے میں جو ہے کہیں پر ریجیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی پہنچ جو ہے تو یا یعنی کہ جب گورنمنٹ کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کو مرضی ہوتی ہے تو ایک یک طرفہ جو ہے پاور کا استعمال ہوتا ہے اس میں، تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس میں زیادہ مداخلت کرتی ہے، تو گورنمنٹ کی زیادہ مداخلت بھی جو ہے وہ بھی ایک پسندیدہ چیز جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جو بھی یہ انڈر ٹیکنگس ہیں یہ فضول کے بنائے ہوئے ہیں، اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے، آلریڈی اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے کسی یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اب انڈر ٹیکنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے گورنمنٹ جب ان انڈر ٹیکنگس کو کھول دیتی ہے تو بعد میں ان کو جو ہے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں شارٹیج آف کمپیٹنٹ سٹاف ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کمپیٹنٹ سٹاف ڈھونڈیں تو وہ زیادہ کاسٹلی ہو سکتے ہیں یا ان اویلیبل ہو سکتے ہیں، تو یہ شکایت کی جاتی ہے کہ ان میں جو ہے جو سٹاف ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، وہ قابل نہیں ہوتے، تو گورنمنٹ جو ہے مینیل سٹاف اپوائنٹ کرتی ہے، وہ بھی لو ریٹس پر یا کنٹریکچول بیسس پر کبھی کبھی، تو اس طرح سے یہ بھی ایک جو ہے ان کا لمیٹیشن ہے۔ تیسرا ہے سینٹرلائزیشن آف پاور، یعنی کہ سینٹرلائزیشن آف پاور سے یہ مراد ہے کہ پاور سب جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو ان تک پہنچتے پہنچتے عام لوگوں کو جو ہے ان کو مصیبت پہنچتی ہے، عام لوگوں کو وہاں تک جو ہے وہ پہنچ بھی نہیں ہوتی، کچھ لوگ پہنچ پاتے ہیں کچھ نہیں پہنچ پاتے، اکثر جو ہے پیسے والے لوگ یا بڑے بڑے لوگ وہاں پہنچ پاتے ہیں، تو جو عام جو ہے پاپولیشن غریب لوگ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو یہ بھی ایک بات ہے کہ سینٹرلائزیشن آف پاورز جو ہے وہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن ہے، کیونکہ جو لوور لیول پر کام کرتے ہیں فیلڈ میں تو ان کے پاس جو ہے ان ورکرز کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ چوتھی بات جو ہے فورتھ پوائنٹ از دیٹ ریڈ ٹیپزم، یعنی اقربا پروری اس کو بولتے ہیں، کہ یعنی کہ اس میں کہیں اپوائنٹمنٹ ہے تو اپنے جو رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کو جو چنا جاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا، یا ان اداروں کے پاس کچھ سکیمیں ہوتی ہیں جہاں پر کچھ کنسیشنز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں، انہی کی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو عام لوگ ان اداروں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اسی چیز کو ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں، جس کو اردو میں اقربا پروری کہتے ہیں۔ تو پانچواں جو ہے ان ایفیشنسی، یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ اور تجربے میں بھی یہ بات ہے کہ جو ہے چند ایک ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کو چھوڑ کر جو باقی جو کلی سطح پر یہ ہیں تو ان کی کچھ کارکردگی ٹھیک نہیں رہی ہے، کیونکہ آج لوگ جو ہے اب ایسے ان اداروں سے دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کو ایک طرف چھوڑ کر۔ تو چھٹا جو اس کا لمیٹیشن ہے یا لوپ ہول ہے وہ ہے پولیٹیکل چینجز افیکٹ دیئر ورکنگ، تو جب پولیٹیکل چینجز ہوتے ہیں، پولیٹیکل چینج سے مراد ہے جب حکومتیں بدلتی ہیں تو ان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ڈپارٹمنٹل انڈر ٹیکنگس کی ورکنگ جو ہے ان کے کام کاج کا طریقہ بھی بدلتا ہے، یعنی ایک حکومت آتی ہے وہ ان کو اپنی منشا کے طور پر چلاتی ہے، تو جب دوسری حکومت بدلتی ہے، اپوزیشن حکومت میں آتی ہے پاور میں، تو وہ ان رولز کو چینج کر کے جو ہے اپنی رولز امپوز کر کے جو ہے اپنے طریقے سے ان کی جو ہے ان کی جو ہے اپنے طریقے سے ان کے رولز بناتے ہیں یا ان کے کام کاج کا طریقہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں آج کے لیسن میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔